آسمانی مدد کا مقابلہ فرعون کا لشکر نہیں کر سکا، قارون کی دھن دولت نہیں کر سکی۔ آسمانی مدد کا مقابلہ جالوت کا لشکر نہیں کر سکا، ابو جہل کا مجمع نہیں کر سکا۔ آسمانی مدد کا مقابلہ قیصر اور کسریٰ نہیں کر سکے۔ آسمانی مدد کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی پر جب آیا تو اس آسمانی مدد کا مقابلہ 14 بڑی بڑی حکومتیں یورپ کی نہیں کر سکی، اور اخیر میں جب آسمانی مدد آئے گی تو دجال کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور آسمانی مدد کا مقابلہ یاجوج ماجوج بھی نہیں کر سکیں گے۔ خدا پاک کی قسم، اگر آج بھی دین کے کام کرنے والوں کے اوپر اللہ کی آسمانی مدد آئی تو آج کی طاقت اور دھن دولت آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن آسمانی مدد آنے کے لیے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا پڑے گا اور تقوی اختیار کرنا پڑے گا اور اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ کام کرتے کرتے دلوں میں تکبر نہ آ جائے، دلوں میں بڑائی نہ آ جائے، ایک دوسرے کی اکھاڑنا پچھاڑنا نہ آ جائے۔ آپس میں دین کے کام کرنے والے، چاہے تبلیغ کا کام کرتے ہو، چاہے مدارس کا کام کرتے ہو، چاہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا کام کرتے ہو، چاہے جتنی بھی جماعتیں پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی کام کر رہی ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے، حسد نہیں آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ کفت نہیں آنا چاہیے، ایک دوسرے کو اکھاڑنے پچھاڑنے کا جذبہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اخلاق آنے چاہیے، اخلاص آنا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ہر ایک اپنے طرف پر کام کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کام کیا، ہمیں اسی طریقے پر کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تبلیغ کے کام میں لگنے کے بعد بھی ہم لوگوں کا ذہن یہ نہ بنے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے اور دوسرے سارے کے سارے جہنمی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں۔ اللہ کا اللہ کے ساتھ بنی اسرائیل نبیوں کے اولاد تھے، لیکن انہوں نے جب دین کے کام کو دنیا طلب اور خود غرضی کا ذریعہ بنایا اور انہوں نے اوپر سے لیبل لگایا دین کا اور اندر مجھے دنیا بھری ہوئی تھی، تو میرے بہت طرف دوستوں وہ مغضوب علیہم الضالین بنے اور ہمیشہ کی دوزخ کے اندر چلے گئے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے بار بار قصے ذکر کیے اور ہر جگہ یہ بات بتائی کہ انہوں نے دین کا کام کیا لیکن دنیاوی اغراض کے لیے کیا، تو اس وقت ان پر دنیا میں کیا کیا وبال آئے اور کتنی ان کے پکڑ آئی۔ کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی پر بخت نصر نے حملہ کیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو کاٹا اور مارا اور پیٹا، کسی پر جالوت نے حملہ کیا۔ یہ ساری مصیبتیں اور بلائیں بنی اسرائیل پر دنیا کے اندر بھی آئیں اور آخرت تو ان کی اتنی بگڑ گئی کہ مغضوب علیہم الضالین اور ہمیشہ یہ جہنمی بن گئے۔ لیسا بامانیکم بلا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ خالی تمنائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دین کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تمہاری تمناؤں اور اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ اہل کتاب حضرت عبداللہ ابن سلام کی طرح جو یہودی تھے پہلے، اور اگر یہ اہل کتاب نجاشی کی طرح جو پہلے نصرانی تھا، اگر دین کے کام پر لگ گئے تو یہ ہمیشہ کی جنت پہ جاویں گے۔ اور جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں لیکن اندر وہ چیز نہ اتری اور وہ دوسرے غلط کام کرنے لگے، جیسے یہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق قرآن کی آیتوں کو بھی سنتا تھا، حدیثوں کو بھی سنتا تھا، نماز میں بھی آتا تھا، سارے کام وہ کرتا تھا، لیکن اندر اس سے دنیا بھری ہوئی تھی، تو بالکل رائندہ درگاہ ہوا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم دین کے کام کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بار بار بنی اسرائیل کے تذکرے اللہ پاک نے کر کے ہم لوگوں پر مہربانی کی کہ کہیں یہ دین کے کام کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ کہیں بنی اسرائیل کی نقل نہ اتارے۔ بنی اسرائیل کے تو 73 فرقے تھے، بنی اسرائیل کے تو 72 فرقے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 72 ان میں سے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں بس وہ فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔
اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے لیے 3 باتیں ہیں، ایک طرف قرآن، ایک طرف حدیث اور ایک طرف صحابہ کی زندگی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی محنت کے 4 میدان ہیں، ایک تو قرآن کے الفاظ، ایک قرآن کے معنی، ایک قرآن کی عمل اور ایک قرآن کی دعوت۔ یہ 4 میدان محنت ہیں۔ قرآن کے لفظوں کی خدمت، یہ سعادت مندی حافظوں اور قاریوں اور مکتب کے چلانے والوں کو اللہ پاک نے نہیں فرمائی، اور قرآن کے معنی کی خدمت، یہ سعادت مندی اللہ پاک نے مدرسے چلانے والوں کو دے دی۔ جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں، جس کے اندر بخاری شریف، مسلم شریف کی انہیں تعلیم دی جاتی ہے، تو قرآن کے معنی کی حفاظت، اس کی سعادت مندی اور خوش نصیبی مدارس کے چلانے والے بڑے بڑے علماء کرام کو اللہ پاک نے مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے قبروں کو انوارات سے منور فرمائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑی تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے محفوظ کر لیا۔ اگر وہ تکلیفیں اٹھا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ نہ کرتے تو آج ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ کون سے عمل پر کیا ہوگا اور کون سے عمل پر کیا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ مکاتب اور حفظ اور قرات کے چلانے والے جو ہیں، ان میں بہت سے آپ دیکھو گے کہ وہ قرآن کی عمل بھی ان کے اندر ہے اور قرآن کی دعوت بھی ان کے اندر ہے۔ اسی طرح مدارس کے چلانے والوں کے اندر بھی واقعات کے بیان کرنے کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا میدان محنت قرآن کا عمل ہے، اور چوتھا میدان محنت قرآن کی دعوت ہے۔ معلوم تو تم لوگوں کو ہوگا نہیں، لیکن جو سیدھے سادے انداز میں آپ حضرات کام کرتے ہو تو اس کے اندر قرآن کا عمل بھی زندہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور قرآن کی دعوت بھی زندہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ 5 آدمیوں کو بازار میں سے اٹھا کے لائے آپ، سمجھا بجھا کر، اور 2 آدمیوں کے حوالے کر دیا جو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ گشت میں سے آپ تو لائے 5 کو، اب 5 نے نماز نہیں پڑھی، بھائی نماز پڑھ لو، ان کے ہمارے تو پجامے ناپاک ہیں، ہمارے تو پجامے ناپاک ہیں، تو آپ نے کہا لوگ 5 لوٹے بھر کے رکھتے پجامہ پاک کرو۔ اب 5 لوٹے بھر کے رکھے اندر پجامہ پاک کر رہے، اور قرآن پاک کی آیت کا عمل زندہ ہو رہا 5 غسل خانوں میں، اور ان 2 پر دعوت زندہ ہوئی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ آیت قرآن کے نقوش میں سے نکل کر نفوس میں آنی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا وضو کرو، تو وضو کی آیت عملاً بھی زندہ ہوئی، دعوتاً بھی زندہ ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ عمل رکوع کیا، وضو کی آیت کا عمل اور دعوت دونوں زندہ ہو گئی۔ بھائی قبلہ کس طرف ہے؟ یہ قبلہ ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر اللہ اکبر کہی، وربک فکبر، قیام کیا، قوموا للہ قانتین، سورہ فاتحہ پڑھی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، رکوع کیا، ورکعوا مع الراکعین، سبحان ربی العظیم پڑھا، فسبح باسم ربک العظیم، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور آخری قاعدے کے اندر درود و سلام پڑھا، کیونکہ تحیات میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بھی پڑھا اور بعد میں درود بھی پڑھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب پوری نماز کے اندر آپ دیکھو گے، میں نے چند نشانیاں بتا دی، پوری قرآن آگے یہ پونے گھنٹے کے اندر 5 آدمیوں پر سینکڑوں آیتوں کا عمل اور ہزاروں حدیثوں کا عمل زندہ ہوا، اور اس کی دعوت ان 2 میں زندہ ہوئی پونے گھنٹے میں۔ تو پورے 3 چلے میں کتنے انسانوں میں قرآن کا عمل اور دعوت زندہ ہوتی ہوگی؟ 3 چلا پورا کرنے کے بعد یہ آدمی اپنے گھر پر گیا، بیوی نے یوں کہا کہ جی چاہتا ہے کہ آج گوشت کھاویں اور ہمارے کپڑے پھٹ گئے، کپڑے بھی لاؤ۔ گوشت خریدنے، کپڑا خریدنے گیا، دیکھنے والا کہا دیکھو دنیا میں لگ گیا، آگے دنیا میں نہیں لگا، یہ قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ۔ اس کے بعد میں پھر دکان پر گیا، دکان پر جانے کے بعد پھر وہ بیٹھا
چاروں طرف سے سارے خریدار آ گئے اور سارے وعدے والے آ گئے. اب پسینہ نکل رہا ہے اور ٹیلی فون آ رہے ہیں, لڑکے بھی دکان میں ہیں, ملازمین بھی دکان میں ہیں, بہی کھاتا دکھ رہا ہے, 5,000 فلاں سے لینے, 5,000 فلاں کو دے دے, اور بالکل دنیا کے اندر مشغول دکھائی دے گا. لیکن یہ دنیا میں نہیں مشغول ہوا, یہ دین میں ہی ہے, لکھا پڑھی لین دین کی کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. یہاں پر بھی قرآن کی آیت زندہ ہو رہی ہے. گھر پر گیا, تعلیم کا حلقہ اس نے شروع کر دیا, تو یہاں پر بھی بیوی بچوں کے اندر قرآن کی آیت زندہ ہو رہی ہے.